قرآن نے آ کر حاکم و محکوم کا تفاوت مٹا دیا۔ ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ اس کے یہ معنی ہے کہ اس نے پھر حکومت کا ہی تصور ختم کر دیا، کیونکہ حکومت کا تصور ہوگا تو پھر تو حاکم و محکوم کا تصور رہے گا۔ یہ عجیب چیز ہے قرآن کی، یہی تو انفرادیت ہے اس کی کہ حکومت کا تصور موجود ہے، حاکم و محکوم کا تصور نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کہا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ بات تو انسانوں کی تھی نا، حاکم و محکوم کی۔ حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے۔ میں بھی عرض کروں گا کہ اس کے معنی کیا ہیں عملاً۔ صرف خدا کو حاصل ہے، اور جس طرح اس نے وہ پہلے دیا ہے نا ایک انقلاب آفریں فارمولہ والا قد کرمنا بنی آدم، بلکہ اصول بنیادی، اس کے لیے بھی اس نے 4 لفظوں میں ایک اصول دیا ہے۔ وہ اتنا زیادہ انقلاب آفریں ہے کہ وہ یہ چیز بھی تاریخ انسانیت کہیں نہیں پیش کر سکتی۔ 4 لفظ ہیں عزیزان من، لیکن جب میں الفاظ دہراؤں گا تو آپ کہیں گے کہ ان کا اس سے کیا تعلق جو تم کہہ رہے ہو۔ الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، تو کہا جائے گا کہ اس کے تو معنی بتائے جاتے ہیں کہ کوئی پرستش کے قابل نہیں خدا کے سوا، تو یہ تو پرستش کی بات ہے۔ حکومت کا تصور کیا ہے؟ یہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، حتیٰ کہ آپ دن میں 44 مرتبہ 5 نمازوں میں ہر نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ میں ایک اقرار کرتے ہیں خدا کے سامنے، اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، قبلہ رخ منہ کر کے باوضو مسجد میں کھڑے ہو کے کہ ایاک نعبد۔ کہا کہ اس کا کیا تعلق جو تم موضوع لیے بیٹھے ہو؟ اس کے معنی ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔ بات تو پرستش کی۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا جو میں کہوں گا کہ بعد میں کیا ہوا۔ دین جب مذہب سے بدل گیا، خلافت کی جگہ ملوکیت آئی، یہ ہے جس طرح سے انہوں نے تعریف کی ہے قرآن کے اندر۔ الفاظ اسی کے ہیں، معنی اس کے بدل دیے۔ عربی زبان میں قرآن کریم میں الہ کے معنی پرستش والا نہیں، الہ کے معنی ہے صاحب اقتدار، جس کو حق حکومت حاصل ہو۔ اس لفظ کے معنی یہ ہیں۔ اب اعلان دیکھیے کتنا عظیم ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ، کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ اب یہ جو کہا تو اس کے معنی نہیں ہے کہ حکومت ختم ہو گئی، الا اللہ سے یہ کہا کہ وہ ہے، حکومت رہے گی۔ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے، اس کا اعلان ہے جو آپ مینارہ مسجد سے 5 دفعہ ببانگے دوہل اور 4 لاؤڈ سپیکر لگا کے کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے اگر اس کے یہ معنی ہوں تو دل دہل جائے ساری کائنات کے انسانوں کا کہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ یہاں یہ چیز ہے کہ ہم پرستش اسی کی کرتے ہیں، اور وہ جو آپ اعتراف و اقرار کرتے ہیں نماز میں ایاک نعبد، تو ہم تیری پرستش کرتے ہیں۔ اعتراف کیجئے اس چیز کا کہ ہم تیرے سوا کسی کو صاحب اقتدار نہیں مانتے۔ یہ ہے جو منشور قرآن نے دیا اس کو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیز اقبال نے تو یوں ہی کہا تھا کہ سروری زیبا فقط ایک اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ یہ ماننا نہیں کہ خدا ایک ہے، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو دنیا مانتی ہے، ساری مانتی ہے کسی نہ کسی شکل میں خدا ایک ہے۔ ماننا یہ ہے کہ حق حکومت صرف ایک خدا کو حاصل ہے، یہ توحید ہے۔ اس کے سوا اگر کوئی دوسری چیز آتی ہے تو وہ شرک ہے۔ یہاں پھر میں ایک اپنا ہی واقعہ سناؤں گا، عجیب چیز ہے صاحب، بھول ہی نہیں سکتا۔ اور تو ہمارے ہاں کے سارے پرستش والی بات اور معبود مانتے تھے، انگریز جانتا تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ جب پہلے انڈیا ریڈیو قائم ہوا ہے، سن 35 کی بات ہے غالباً، تو پہلی دفعہ یہ عید الاضحیٰ بڑی جسے ہم بقرہ عید کہتے ہیں اس کا تہوار آیا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پہ وہ تقریر کرائی جائے حج پہ یا اس بڑی عید پہ، ان کے بقول ایک لبرل قسم کے مسلمان سے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ میری تو بڑی شہرت تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ تقریر کے لیے آئیے۔ اب یہ پہلا سوال تھا کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ ریڈیو کے اوپر تقریر کے لیے آ سکتا ہے یا نہیں، اصولی سوال تھا یہ بھی ہوم ڈپارٹمنٹ نے طے کرنا تھا جہاں میں ملازم تھا۔ انہوں نے یہ کوشچن یہاں لکھتے ہوئے دی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ
تم کیا تقریر وہاں کرو گے؟ میں نے وہ تقریر کا مسودہ بھی ان کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ سوال اصولی ہے اس لیے یہ سیکٹری طے کرے گا. صاحب سیکٹری صاحب تک چلے گیا. انہوں نے مجھے بلایا سیکٹری نے. اس زمانے کا انگریز وہ نرا ICS نہیں ہوتا تھا، بڑے اورینٹلسٹ ہوتے تھے، اسکالرز ہوتے تھے. یہ سیکٹری جو تھا اس کی کیفیت یہ تھی کہ عربی اور فارسی کے اوپر بے حد عبور تھا اس شخص کو، اور وہ کتنا ڈیپ جاتا تھا. اب سنیے، کہنے لگا کہ وہ عید الاضحیٰ پہ تقریر تم کرو گے، انہوں نے پوچھا ہے اجازت دیں. میں نے کہا جی وہ مذہبی تہوار ہے، ایک مذہبی وہاں تقریر ہوگی، اس کے اندر کون سی سیاست آ گئی جو ان کو یہ پٹرول پڑ گئی. کہنے لگے کہ عید الاضحیٰ پہ یا حج پہ تقریر کہو گے تو کیا موضوع ہوگا؟ میں نے کہا اسوہ ابراہیمی. کہنے لگے ٹھیک ہے اسوہ ابراہیمی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کبریٰ یا بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ میں نے کہا جی کہ وہ تو یہی ہے وما کان من المشرکین، کہ مشرک نہیں تھے، شرک کے خلاف تھے وہ. کہنے لگے یہی بات میں سننا چاہتا تھا تم سے. سربراہ مملکت کے اوپر بھی اسی طرح سے ہوگا جیسا اس زمانے کے الفاظ میں کہوں گا جیسا ایک غلام پر اور ایک لونڈی پر. اور یہ صرف نظری بات نہیں تھی، حضور نے تو عملاً یہ کچھ کر کے دکھا دیا تھا نا. بے شمار مثالیں اس کی دی جا سکتی، لیکن میں ایک ایکسٹریم کی مثال جو آپ کے سامنے پیش کروں گا اس وقت. اس زمانے میں عربوں کے ہاں ابھی پہلے سے چلے آ رہے غلام اور لونڈیاں موجود تھیں. قرآن نے تو ان کو ختم کر دیا نا، اس کا دروازہ ہی ختم کر دیا تھا. جنگ میں گرفتار شدہ جو قیدی ہوتے تھے یہ انہیں غلام اور لونڈیاں بناتے تھے. قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان کو رہا کرنا ہوگا فدیہ دے کر، اگر یہ صورت نہ ہو تو احساناً. تو آگے کے لیے تو یہ دروازہ بند ہو گیا، لیکن جو اس وقت موجود تھے وہ بہرحال اس حیثیت سے رہے اور آہستہ آہستہ ان کو جزو خاندان بنا دیا. تو جب میں یہ کہوں گا برہرہ لونڈی تو اس کے معنی اس ٹائپ کی وہ لونڈی ہوگی، یہ نہیں کہ نئی بنائی ہوئی. ایک لونڈی تھی وہ اپنے آقا سے ناراض ہو کے، اور یہ جو آزادی کے اصول قرآن نے دیے تھے اس کے ماتحت وہ اس کو چھوڑ کے وہ چلیے. اس کے آقا نے، اس کے مالک نے یا اس کے خاوند نے آج کہیے اس سے حضور سے یہ کہا کہ آپ ذرا اس میری سفارش کر دیجئے، اس سے کہیے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے، وہ واپس آ جائے. وہ ایک دن کہیں مل گئی، آپ نے کہا کہ برہرہ چلی جاؤ واپس اپنے اسی خاوند مالک کے پاس. آپ سوچئے کہنے والا کون ہے؟ 10 لاکھ مربع میل کی مملکت کا سربراہ، وہ رسول جس پہ ایمان لانے سے وہ مسلمان ہوئی ہے، مدینے کا بھی حاکم، بزرگ بھی اتنا بڑا. دوسری طرف وہ، اب میں کہنا پڑتا ہے اس حوالے سے جس میں وہ معاشرہ تھا، کہ وہ عام لڑکی بھی نہیں ہے، وہ ایک لونڈی ہے. دوسری طرف وہ محکوم بھی ہے آج کی اصطلاح کے اندر. اس نے سنا تو یہ کہا کہ حضور یہ خدا نے حکم دیا ہے ایسا، یہ یا آپ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں؟ اور دیانت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں برہرہ، خدا کا حکم نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. کہا پھر معاف فرمائیے میں اپنے حالات کو آپ سے بہتر جانتی ہوں. اللہ اکبر. آپ بھی مسکرا کے اپنی طرف آ گئے اور برہرہ اپنی طرف چلی گئی. اور فرمایا حاکم و محکوم کا کس طرح سے فرق مٹتا ہے. اس سے بھی نازک تر ایک اور واقعہ، بدر کے پہلی لڑائی تھی جنگ بدر کی قریش کے ساتھ. اس میں کچھ گرفتار ہوئے قیدی، ان میں حضور کا داماد حضرت زینب جو سب سے بڑی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا خاوند وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، حال ہی میں تو ابھی ہجرت ہوئی تھی، وہ ابھی مکے میں تھا. ابو العاص وہ بھی گرفتار ہو کے آیا. طے یہ کیا کہ ان کا فدیہ مانگ دیا جائے. فدیہ آیا مختلف، ان کے جتنے بھی وارث تھے یا ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے بھیجا. حضرت زینب حضور کی بیٹی نے ایک یوں کہیے کانچ کی موتیوں کا ایک ہار وہ بھیج دیا
فدیے میں، بیٹی بھی تو